السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ کافر ہے اور اسی کفر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے قتال کے میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا، اور جب دیکھا کہ اس نے اب تلوار لگ رہی ہے اور بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صحابی کو خیال ہوا اگر سے کلمہ پڑھنا ہوتا تو پہلے سے پڑھ لیتا، اب جب سے دیکھ لیا کہ اب بچاؤ کوئی راستہ نہیں ہے تو اب کلمہ پڑھ رہا کہ ہاں آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کی کلمے کو قبول کریں، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کلمے کو قبول کریں۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے تلوار سے بچنے کے لیے، اس کلمے کو قبول کریں۔ چنانچہ صحابی نے جا کر جب سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی آپ نے صحابی کو، اور بار بار یہ فرمایا کہ ارے اس کافر کے کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ بار بار روایت میں ہے، بار بار روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ تم نے اس کا دل پھاڑ کر، حالانکہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پھاڑ کر دیکھنے سے معلوم ہو جاتا، تاکہ اگر تم دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم نہ ہوتا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزرے تو آج مسلمان کے عذر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں ساری زندگی گزری ہے کفر میں، اور وہ کافر میدان میں تلوار کی مار سے بچنے کے لیے ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تلوار کی مار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی کہ یہ کہنے لگے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، آج وہ مجھے قتل کر دیتا، وہ مجھے قتل کر دیتا تاکہ میں اس کے قتل کرنے کی وجہ سے شہید ہو کر جنت میں چلا جاتا۔ اب میں نے اسے قتل کیا ہے، اب نہیں معلوم کہ میری جنت کا کیا ہوگا۔ وہ تو ممکن ہے چلا جاوے جنت میں، وہ تو ممکن ہے کافر ممکن ہے جنت میں چلا جاوے کلمہ پڑھ کر۔ جی ہاں، اس لیے کہ اسلام کے لاتے ہی اور کلمہ پڑھتے ہی پچھلے یہ سارا کفر، سارے گناہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ روایت ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جتنا کفر کیا، جتنا اسلام کے خلاف کوشش کی، جتنے گناہ کیے سب معاف۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن خطرے میں ہے اور کافر امید پر ہے۔ مومن خطرے میں ہے، مومن خطرے میں ہے، کافر امید پر ہے۔ کب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کلمہ ڈال دے؟ کب اس کے دل میں اللہ کلمہ ڈال دے؟ کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے۔ کب اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے نعوذ باللہ کہ اس کا پاؤں پھسل جائے۔ اللہ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کو اور استقامت کو مانگا کرو، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا فضل ایمان ہے۔ دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا فضل ایمان ہے۔
اور آخرت میں اللہ کا سب سے بڑا فضل جنت ہے، اور دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا عذاب اور اللہ کا استغنا کا مظہر دنیا میں وہ کفر ہے، اور آخرت میں اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ کی استغنا کا مظہر کفر ہے، اور آخرت میں جہنم ہے، اور دنیا میں اس کے فضل کا مظہر ایمان ہے، اور آخرت میں اس کے فضل کا مظہر جنت ہے۔ یہ ہے بات، لیکن لوگ ایمان کی نعمت پر شکر نہیں کرتے، لوگ ایمان کی نعمت پر شکر نہیں کرتے۔ کسی کو دیکھو گے کارخانے پر شکر ہے، کارخانہ تو کافر کو بھی دیا ہوا ہے۔ کسی کو دیکھو گے زمیندار پر شکر ہے، زمیندار تو کافروں کو زیادہ دیے ہوئے ہیں، زمینیں زیادہ ان کے پاس ہیں۔ کسی کو دیکھو گے بڑی دکان لیے بیٹھا ہے تو اس پہ شکر کرو گے، تمہیں نہیں معلوم بڑی منڈیاں تجارت کی غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کو مالدار دیکھو گے، اپنے کو مالدار دیکھو گے، شکر کرو گے نعمت پر کہ اللہ نے مال دیا ہے، حالانکہ مال تو کافر کے پاس بھی ہے۔ ایک نعمت اسلام تمہارے پاس ایسی ہے جو غیر کے پاس نہیں ہے، اور اس کا ان کے پاس نہ ہونا ہمیشہ کے لیے ان کے عذاب کے لیے ہے، اور تمہارے پاس ایمان کا ہونا ہمیشہ کی نعمتوں کے ملنے کے لیے ہے۔ اس لیے آج کل لوگ دنیا کی چیزوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ آج کل عجیب مزاج ہے، وہ صرف دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ کھانا پینا، کپڑے، مکان، دکان، کاروبار، ضروریات زندگی پوری ہو، لوگ اسی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کا خیال یہ ہو کہ دنیا کا ساز و سامان اور ضروریات کا پورا ہو جانا نعمت ہے، اس کی عقل جاتی رہی اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو سمجھتا ہو کہ دنیا کی چیزیں ہی نعمت ہیں، اس کی عقل جاتی رہی، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اس لیے کہ اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور دنیا کی نعمت کوئی نعمت نہیں، اس لیے کہ اگر اسلام نہیں تو ہمیشہ کا عذاب ہے، اسلام نہیں تو۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اس لیے مسلم دعا میں ملے گا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیری تمام تعریفیں اس نعمت پر ہے جس نعمت پر آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور تیری سے پناہ چاہتے ہیں ہم اس مصیبت سے جس پر آخرت کی ہمیشہ کی مصیبتیں ہیں، یعنی کفر۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، یہ عذر قبول کرو، عذر قبول کرو۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، عذر قبول کرو، عذر قبول کرو، عذر کو قبول کرو۔ صحابہ کرام کے واقعات میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے عذر کو قبول کرتے تھے۔ ایسے واقعات ہیں بے شمار روایتوں میں کہ عذر کو قبول کرتے تھے، اور جب کسی غلطی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد دلایا کرتے ہیں۔ غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر، غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر۔ ایک صحابی تھے حضرت نعیمان، حضرت نعیمان ایک صحابی تھے، مذاقی مزاج تھے، اور مذاق بھی ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی کرے تو آپس میں دشمنیاں اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ لیکن وہ بات تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو نبھانا اور برداشت کرنا۔ مذاقی صحابی تھے، ایسے مذاق کرتے تھے، ایسے مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ایسا مذاق۔ ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ لے کر، فرمایا کہ اونٹ بیچو گے؟ اونٹ بیچو؟ کہاں بیچیں گے؟ کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے، آؤ میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں۔
لے کر چلے گھر کی طرف، لے کر چلے گھر کی طرف. اونٹ والا باہر بیٹھ گیا، وہ اونٹ لے کے گھر میں چلے گئے. ٹھیک ہے ابھی اب نکلیں گے، اب نکلیں گے، اب نکلیں گے. باہر بیٹھا رہا انتظار میں، دیر ہو گئی بہت. خیال ہوا کہ شاید پیسے جمع کر رہے ہیں یا پیسے گن رہے ہیں یا اونٹ دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں. وہ باہر بیٹھا رہا انتظار میں کہ اب نکلیں گے پیسے لے کر. بہت دیر ہو گئی. کسی نے پوچھا گزرنے والے نے، بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ نعمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے. نعمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے، وہ اس کی قیمت لے کر آ رہا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اونٹ خریدا انہوں نے. اس نے کہا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو دیوار کھڑی ہے، اس میں دروازہ لگا ہوا ہے پرانا، یہ تو ادھر سے اونٹ لے کے غائب بھی ہو گیا، تم یہاں انتظار میں بیٹھے. یہاں انتظار میں بیٹھے، وہ ادھر سے اونٹ لے کر چلا دیجیے. اچھا. لوگوں نے کہا آؤ ہم پکڑتے ہیں اور سزا دیں گے اس کے. کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو سزا مت دینا، وہ بدری صحابی ہیں، اسے کچھ مت کہنا، کیونکہ اہل بدر کو اللہ معاف کر چکے ہیں. کچھ مت کہنا اس کو کچھ نہ کہنا، بدری صحابی ہیں اور اللہ کہہ چکے ہیں اے اہل بدر اب تم جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے. اسے کچھ نہ کہنا، بدری صحابی ہیں. ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق، ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق. تینوں نکلے سفر میں، حضرت نعمان اور سویبت ایک صحابی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تینوں کی تشکیل ہوئی. بعد سفر میں تھے، کھانے کا وقت آیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت سے چلے گئے. نعمان نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. سویبت سے کہا کھانا کھلا دو. یہ کھانے کے ذمہ دار تھے، کھانے کے ذمہ دار سویبت. نعمان نے کہا بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو. انہوں نے کہا دیکھو جی کھانا تو امیر صاحب کے آنے کے بعد کھلے گا، کھانا تو امیر صاحب آ جائیں گے تب کھانا شروع ہوگا. نعمان نے کہا نہیں ہمیں تو ابھی کھاؤں گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملے گا کھانا، امیر صاحب آ جائیں گے وہ اجازت دیں گے پھر کھانا. اچھا. اچانک دیکھا سامنے سے ایک اونٹوں کا قافلہ چلا آ رہا تھا. ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک غلام ہے اور بڑا مضبوط، بڑا سمجھدار، بہت عقل مند غلام ہے، خریدو گے؟ ہاں ضرور خریدیں گے، ہمیں تو غلام کی ضرورت ہے، ہمارے اونٹوں کا کام ہے ان کو چرانے کے لیے، ان کو اونٹوں کو چرانے کے لیے ہمیں غلام کی ضرورت بھی ہے. لیکن دیکھو بھائی بہت مہنگا غلام ہے کہ جتنے کا جو ہوگا ہم لیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. کتنے کا ہے؟ کہ 10 اونٹ پر غلام ملے گا ایک. 10 اونٹ. ان سے بات کر لی، 10 اونٹ لے لیے. اور نعمان نے حضرت سویبت جو آزاد تھے انہیں غلام بنا کر باندھ کر اونٹوں والوں کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بہت تیز ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت طاقتور ہے، اور دیکھو یہ ابھی آپ سے کہے گا میں آزاد ہوں، اس کے بعد میں سننا. ہاں یہ جھوٹ بولے گا، آزاد نہیں ہے، غلام ہے یہ، اور کیسے آپ بے فکر ہو، ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. باندھ کے ان کے حوالے کر کے اور 10 اونٹ لے کر آ گئے. لے گئے نہیں کھلاتے کھانا، میں تمہارا علاج کرتا ہوں. ان کے حوالے کر دیا، وہ لے گئے. حضرت بکر صدیق تشریف لائے. پوچھا نعمان سویبت کہاں ہے؟ جی بس نہ پوچھے کیا ہوا، بتاؤ کیا ہوا، کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے کھانا نہیں دے رہا تھا، میں نے اس کو غلام بنا کر بیچ دیا. ارے یہ نعمانی تو نے کیا کیا؟
بھاگے دوڑے تلاش کیا قافلے والوں کو، وہ تو شکر ہے جب ہر طرف تحقیق کی تو وہ مل گیا قافلہ اونٹوں کا۔ ان سے کہا کہ بھائی کہ نہیں بھائی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نے 10 اونٹوں کا بدلے میں لے لیا۔ اب بھائی یہ آزاد آدمی ہے، اس نے مذاق کیا ہے ان کے ساتھ، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اس کو آپ واپس کریں، اپنے اونٹ واپس لیجئے۔ سارا ہنگامہ ہوا، انہیں واپس لائے، حضرت سہیبت کو ان کے رسیوں سے کھولا، ان کے حوالے کیا، وہ سارے 10 اونٹ جو اس کے بدلے میں لیے تھے وہ نے واپس کیے اونٹ والوں کو۔ ایسے مذاق کرتے تھے، کیونکہ آپس میں محبتیں تھی تو بڑی سے بڑی بات نبھ جاتی تھی، بڑی سے بڑی بات نبھ جاتی تھی۔ حضرت حاطب نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ حاطب سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی ہے مکے پر حملے کی۔ آپ نے خط منگوایا، عورت خط لے کے جا رہی تھی، پکڑی گئی راستے میں، خط واپس آ گیا، خط کھلا، حضرت حاطب نے خط لکھا تھا، آپ نے بلایا ان کو، یہ خط کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں انہیں خبر کر دوں تو وہ تیاری کر لیں گے آپ کے خلاف، اور آپ نعوذ باللہ آپ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا تھا کہ مشرکی میں احسان کر دوں گا، میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، اور کوئی بات نہیں۔ آپ نے عذر قبول کر لیا، آپ نے عذر، اللہ اتنی بڑی بات، مکے والوں کو خبر کرنا، آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملے کی، فتح اسلام، فتح مکہ فتح اسلام ہے، آپ اس کی تیاری چھپ کر رہے تھے، انہوں نے خبر کر دی مشرکین کو، اتنی بڑی غلطی ہوئی۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے، آپ نے عذر قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ اب میں اے عمر تم اسے منافق کہہ رہے، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری مثالیں ہیں اس کی، اس لیے چاہیے کہ اپنی وہ راستے اختیار کرو جس سے آپس میں محبتیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور اجتماعیت محبتوں کے ساتھ ہے، اور اجتماعیت ہوگی نہیں جب تک مومن کے فعل کی تعویل نہ کی جائے، مومن کے فعل کی تعویل نہ کی جائے، اس سے تو اجتماعیت نہ ہوگی۔ اس لیے میں نے شروع سے عرض کیا کہ 2 چیزیں ہیں اصل بنیادی، کہ اگر مومن واقعی اس پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے، اس کو ود کہتے ہیں، اس کا تعلق ایمان اعمال صالحہ سے ہے، کہ اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر آ جائے تو اللہ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس محبت سے ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد، خیر کے کاموں میں آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے، خیر کے کاموں میں آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ نصرت یہ نہیں کہ آپ نے پیسہ لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد تعمیر کرا دی، کہیں مفت کا ہسپتال قائم کرا دیا، کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دیا، یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کفار نے کی، کفار نے تعمیر کی بیت اللہ کی، اس کی دیکھ بھال، آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانا، لسی پلانا، نئے کپڑے بنا کر دینا، آنے والے حاجیوں کے قیام طعام کا انتظام کرنا،
اور بیت اللہ کی مستقل نگرانی، دیکھ بھال، صفائی ستھرائی اور تعمیری کام بیت اللہ کا مستقل کفار کے ہاتھ میں تھا، چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ بیت اللہ کی نگرانی، بیت اللہ کی تولیت، بیت اللہ کی تولیت۔ یہاں تو ایک مسجد کا متولی بن جاوے تو یوں کہے گا بھائی میرے ذمہ تو یہ ہے، میں تو یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ہر ایک کفار بیت اللہ کے متولی، چابی ان کے پاس، سارا بیت اللہ کا نظام ان کے ہاتھ میں، کھولنا، بند کرنا، صفائی کرنا، کہیں مرمت کی ضرورت ہو اسے کرنا۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ یہ بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والے، یہ شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ یہ نہیں کہا وانفق فی سبیل اللہ، کہا وجاہد فی سبیل اللہ، یہ نے فرمایا وانفق فی سبیل اللہ، وجاہد فی سبیل اللہ، ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ یہ بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نصرت مال سے نہیں ہوتی، دین کی نصرت جان کھپانے سے ہوتی ہے۔ دین کی نصرت، اگر آپ منکر کرنے والے کو مال دے دیں تو وہ منکرات میں اور آگے بڑھ جائے گا۔ ارے سنیں آئی بات، اگر آپ گناہ کرنے والوں کو کیا دے دیں، مال دے دیں تو وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے، گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں سائل کو پیسہ نہ دو، سائل کی ضرورت کی تحقیق کرو، سائل کی ضرورت کو پورا کرو، مال پیسہ مت دو اس کو، سائل کو پیسہ مت دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ میں نکلا مسجد سے یہاں سے، اچانک ایک ملا فقیر، پیسے مانگنے لگا، تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا تم یہ بتاؤ پیسے کا کیا کرو گے؟ پیسے کا پیسے مانگ رہے، پیسے کی کیا کرو، کیا کام ہے؟ تو ظاہر بات ہے آدمی کے پاس سب سے بڑی حاجت اس کا پیٹ اور بھوک ہے جو صبح شام لگنی ہے۔ کپڑا تو آج بنا لیا بہت عرصہ چلے گا، گھر بنا لیا بہت عرصہ چلے گا، لیکن کھانا صبح شام کی ضرورت ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا۔ میں نے کہا میں تمہیں کھانا کھلا دوں، آ جاؤ کھانا کھلا دو۔ ہوٹل والے سے کہا بھائی اسے جو یہ کھانا چاہے اسے کھلا دو، بس ہم سے حساب کر دو۔ ادھر ہوٹل والے سے کھانے کے لیے کہا، ادھر فقیر بھاگا ہوٹل میں سے نکل کے، بھائی کہاں جا رہے کھانا کھا لو۔ نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہاں سمجھے نہیں بات؟ تم اگر منکر کرنے والے کو مال دو گے تو وہ منکر میں اور آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ نہیں، حاجت کی تحقیق کرو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنا دین کی نصرت نہیں ہے، مال خرچ کرنا دین کی نصرت نہیں ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ پوری جان، پورا وقت اور پوری صلاحیت لگاؤ دنیا پر، اس دنیا کا حصہ کما کر تھوڑا سا دین کے نام پر خرچ کر دو تاکہ تم بھی اسلام کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال غلط خیال ہے، کیونکہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر آپ منکر کرنے والے کو اور برے کام کرنے والے کو پیسے دیں گے تو آپ اس کو منکرات میں اور آگے بڑھائیں گے، وہ گناہ میں اور آگے بڑھے۔ تو
منکر کرنے والے کی نصرت، منکر کرنے والے کی نصرت کا حکم ہے کہ منکر کرنے والے کی کیا کرو؟ نصرت کرو۔ ارے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، تم آدھی بات سنو گے نا تو بس یہاں سے اشکال لے کے اٹھو گے، بجائے پوری بات سمجھ کر مقصد پر آنے کے بجائے۔ منکر کرنے والے کی نصرت کرو۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ اب ظالم تو ظالم ہے، ظالم تو ظالم ہے، اور آپ اس کی نصرت کا حکم دے رہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے حکم فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مدد کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ اگر مدد کا تعلق مال سے ہوتا پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں کہ ظالم کی مدد کرو مال سے، ہو نہیں سکتی۔ ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ نہیں آ رہی سمجھ، آتی سمجھ میں تو یہ کہتے کہ ہاں جی امر معروف و نہی عن المنکر، بس یہی دین کی نصرت ہے، اور اس کے لیے باہر کی چاہے ساری شکلیں اختیار کر لی جائیں، لیکن یہ ماحول قائم نہ ہوگا جب تک مسلمان اپنی ذات سے خود معروفات کا حکم نہ کرے، خود اپنی ذات سے دوسروں کو منکر سے نہ روکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار ہیں، نہیں، وہ الیاسا کا ملفوظ ہے، وہ الیاسا کا ملفوظ ہے۔ فرماتے تھے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سچ بولے، تلاوت کرے، ذکر کرے، سارے اعمال خیر کرے، اس سے بڑھ کر دوسروں پر مال خرچ کرے، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرے، یہ سب کچھ کر لے، کوئی سنت نہ چھوڑے اور کوئی حکم نہ توڑے اللہ کا، لیکن یہ دوسروں کو دعوت نہ دے تو یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار تو صرف وہ شخص ہے، دین کا مددگار تو صرف وہ شخص ہے جو دعوت یا تعلیم میں لگا ہوا ہے، دعوت اور تعلیم میں لگا ہوا ہے، بس وہی دین کا مددگار ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں خیر کے راہوں میں، وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، اسلام کی مدد نہیں کر رہے۔ اسلام کی مدد یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کو اسلام پر لاؤ، یہ اسلام کی مدد ہے۔ تم ایک مسلمان کو منکر سے بچا کر معروفات پر لے آؤ، یہ اسلام کی اصل مدد ہے۔ تم ایک مسلمان کو مال خرچ کر دو، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ عملی دین پیش کرنا یہ دعوت کا اصل مقصد ہے۔ ہم منتقل کر رہے ہیں علم، ارے سنو میں کیا کہہ رہا، ہم منتقل کر رہے ہیں علم، یہاں سے لکھا وہاں بھیج دیا، یہاں سے لکھا لکھ کر رکھ لیا، اس سے کبھی بھی عمل منتقل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں دنیا والوں کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف صرف عمل ہی منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں علم کا منتقل کرنا، اگر دنیا میں علم کا منتقل کرنا مفید ہوتا تو پھر یہ علم آخرت میں منتقل کیا جاتا، حالانکہ علم آخرت کے لیے نہیں ہے، علم تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ آخرت میں علم منتقل نہیں ہوگا، آخرت کی طرف عمل منتقل ہوگا، آخرت کی طرف کیا منتقل ہوگا؟ عمل، جی ہاں، آخرت کی طرف عمل منتقل ہوگا، علم نہیں منتقل ہوگا۔ آخرت میں کسی کا درجہ علم کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں جو درجہ ہوگا وہ صرف عمل کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ اتنے ہی علم کا اجر ملے گا جتنے علم پر آدمی عمل کر لے گا، چاہے آدمی کے پاس کتنا بھی علم ہو، کتنا بھی علم ہو۔
اجر تو اتنے ہی علم کا ملے گا جتنے پر وہ عمل کرے گا، جتنے پر عمل کرے گا اتنے کا اجر ملے گا۔ آج یہ ساری کتاب حفظ کر لے، مگر اس کتاب کے جس حکم پر عمل کرے گا، اس کتاب کے جتنے علم پر عمل کرے گا اجر اتنا ہی ملے گا، ساری کتاب کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ صحابی کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ قیامت میں علم پر اجر نہ ملے گا، بلکہ اس علم پر جو عمل ہوا ہے اس عمل پر اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ باتیں منتقل کرنے سے اسلام قائم نہ ہوگا، بلکہ دور صحابہ میں اسلام کے قائم ہونے کے لیے عملی نقل و حرکت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ آپ کے طریقے پر وضو سکھلائیے، فرمایا لاؤ لوٹے میں پانی، لاؤ لوٹے میں پانی۔ اونچی جگہ بیٹھے، سارے عراق کے عورتیں، بچے، بڑے بوڑھے سب جمع ہو گئے، اونچی دیوار پر بیٹھ کر سب کو وضو کر کے دکھلایا۔ سارے عراق والوں کو سنت کے مطابق وضو کرنا آ گیا۔ جس سے پوچھتے تھے کہ بعد میں ارے بھائی فلاں سنت کیا ہے وضو کی، کہتا ہے لاؤ لوٹے میں پانی، ہم بتائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا اس زمانے میں علم منتقل ہو رہا ہے، عمل منتقل نہیں ہو رہا۔ علم منتقل ہوگا کتابوں میں، آلات میں، ذرائع میں، مختلف قسم کے نیٹ اور چینلوں میں علم منتقل ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو علم کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، سوچنے کی بات۔ ساری جو عملی سرمایہ ہے اعضاء کا، جو عملی سرمایہ ہے انسان کے اعضاء، وہ تو صرف ہوتے ہیں دنیا پر، دنیا کمانے پر۔ گدھے کی طرح 24 گھنٹے لگا رہے دنیا کمانے میں، اور آلات اور ذرائع ان پر علم ڈال دیا ہے، جس کو ضرورت ہو وہاں سے لے لے۔ سوچو تو صحیح، جو عملی سرمایہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے دنیا کے لیے، اور جو خارجی آلات اور ذرائع ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں علم کو پھیلانے کے لیے۔ حالانکہ عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ کورس الفاظ بناتے ہیں اور کورس الفاظ سکھلاتے ہیں، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اصل دعوت اور نقل و حرکت اصل ہے کہ تم عمل کو لے کر پھرو، اس لیے کہ جب دعوت عمل کو لے کر مسلمان پھرے گا تو پھر اس کی دعوت عمل کی وجہ سے مؤثر ہو جائے گی۔ جہاں جہاں آپ نے صحابہ کی جماعتیں بھیجی، کفار اور مشرکین کی طرف، بادشاہوں کی طرف، مرتدین کی طرف، جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے پھر اسلام سے پھر گئے، جہاں جہاں سے ان کی جماعتیں گزرتی وہاں مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے۔ معلوم ہوتا ہے جماعتوں کی نقل و حرکت اسلام کے۔ تو ساتھیو، بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔